شہر سے دور ایک سنسان اور ویران میدان تھا جہاں زمین پیاسی تھی، درختوں کی شاخیں سوکھی ہوئی تھیں اور ہوائیں اجڑی ہوئی صحراؤں کی مانند بے چین گھومتی پھرتی تھیں۔ اسی میدان کے بیچوں بیچ ایک درویش اپنی لاٹھی تھامے خاموشی سے چلتا آیا۔ چہرے پر نور، آنکھوں میں سکون اور قدموں میں ایک عجیب جاذبیت تھی۔ وہ رکا، زمین پر نظریں جمائیں اور اپنی لاٹھی سے ایک سیدھی لکیر کھینچ دی۔ لوگ جو دور سے اسے دیکھ رہے تھے حیرت میں پڑ گئے۔ لکیر کیا تھی؟ جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کوئی غیر مرئی رشتہ قائم ہو گیا ہو۔ درویش نے کچھ نہ کہا، بس ایک بار آہستگی سے فرمایا، اس لکیر کو جو پار کرے گا وہ اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہوگا۔ شہر کے شمالی کنارے پر رہنے والے 40 چوروں کا ایک بدنام گروہ اس میدان میں وارد ہوا۔ یہ چور بے حد شاطر، شفاق اور چالاک تھے۔ برسوں سے وہ قافلوں کو لوٹتے، گاؤں جلاتے اور زخموں پر نمک چھڑکتے آ رہے تھے۔ ان کے دلوں میں نہ رحم تھا نہ خوف، سوائے سونے کے۔ انہوں نے سنا کہ درویش نے ایک طلسماتی لکیر کھینچی ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ لکیر کوئی پار نہیں کر سکتا۔ 40 چوروں کے سردار جلاب خان نے ٹھٹھا مارا، ایک معمولی فقیر ہمیں روک سکے گا؟ ہم وہ ہیں جنہوں نے شہروں کو جھکایا۔ اگلی صبح وہ لکیر کے قریب پہنچے۔ درویش وہاں موجود تھا، خاموش اور مطمئن۔ جلاب خان نے تلوار نکالی اور گرایا، اے درویش ہٹ جا، ہم اس لکیر کو مٹا دیں گے۔ درویش نے مسکرا کر کہا، تم چاہو تو لکیر پار کرنے کی کوشش کر لو، لیکن یاد رکھو یہ لکیر تمہارے باطن کو ظاہر کرے گی۔ جلاب خان ہنسا اور آگے بڑھا، لیکن جیسے ہی اس کا پاؤں لکیر کے قریب پہنچا، ایک جھٹکا سا محسوس ہوا، جیسے زمین ہل گئی ہو۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، پھر دوسرے چور آگے بڑھے۔ ایک ایک کر کے کچھ نے جوتے پھینکے، کچھ نے لکیر پر پانی چھڑکا، لیکن لکیر اپنی جگہ رہی، بے حد روشن اور پر اثر۔ چوروں نے خیمہ لگایا اور رات وہیں بسر کی۔ طے یہ ہوا کہ کل کوئی نئی چال آزمائیں گے۔ رات کو ان میں سے ایک، جو سب سے کم عمر تھا، درویش کے قریب آیا اور بولا، بابا آخر یہ لکیر ہے کیا؟ درویش نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، یہ تمہارے نفس اور تمہارے ضمیر کے درمیان کی لکیر ہے۔ اسے صرف وہ پار کر سکتا ہے جس کا دل پاک ہو۔ نوجوان چور خاموش ہو گیا، اس کے دل میں کچھ چبھنے لگا۔ اگلے دن چوروں نے کئی جتن کیے، دھواں چھوڑا، جادوگر بلایا، تعویذ پھینکے، مگر لکیر نہ مٹی نہ ہلی۔ آخرکار وہ مایوس ہونے لگے۔ جلاب خان کے ماتھے پر بل تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ ایک فقیر نے 40 چوروں کو ہرا دیا۔ جب 40 چور تھک گئے، درویش نے ان سب کو آواز دی۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، جیسے بہتے پانی کی روانی۔ اے لوگو، تم نے طاقت آزمائی، تدبیر آزمائی، جادو آزمائے، مگر یہ لکیر نہ مٹی نہ ہلی۔ کیا تم نے کبھی اپنے دل کو بھی آزمایا؟ ایک چور بولا، دل کا اس لکیر سے کیا واسطہ؟ درویش نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور آسمان کی طرف پھینکی۔ تم سب نے اپنی زندگی میں کتنے دل توڑے، کتنی ماؤں کو رلایا، کتنے بچوں کو یتیم کیا۔ یہ لکیر ان سب کے آنسوؤں کی لکیر ہے۔ تم اسے پا نہیں سکتے جب تک تم اپنے گناہوں کا بوجھ نہ اتارو۔ سناٹا چھا گیا۔ پھر ایک چور، وہی نوجوان، آہستہ سے لکیر کے قریب آیا اور رک کر بولا، بابا اگر میں سچ کہوں، توبہ کروں، تو کیا لکیر مجھے قبول کرے گی؟ درویش نے اس بات میں سر ہلایا۔ نوجوان چور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے اپنے پاؤں لکیر کی طرف بڑھائے اور جیسے ہی وہ قریب آیا، لکیر روشنی میں بدلنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور جب دوبارہ کھولی تو وہ لکیر پار کر چکا تھا۔ 40 چور حیرت زدہ تھے۔ ایک نوجوان جو کل تک ان کا ساتھی تھا، لکیر کے اس پار کھڑا تھا، لیکن وہ اب ویسا نہ تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی اور نگاہوں میں سکون۔ درویش نے 40 چوروں کی طرف دیکھا اور کہا، یہ لکیر ظاہری نہیں، باطنی ہے۔ جس دن تم میں سے کوئی سچ مچ توبہ کرے گا دل سے، اس دن یہ لکیر اس کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگلے کئی دنوں میں ایک ایک کر کے کئی چور لکیر کے قریب آئے اور درویش کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ کچھ نے اپنے کیے پر رو رو کر معافی مانگی
اور جب ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا لکیر خود بخود ان کے لیے مٹتی گئی۔ جلاب خاں آخر میں اکیلا رہ گیا۔ وہ نہ ماننے والا شخص تھا مگر اب تنہا تھا۔ اس کے ساتھی سب درویش کے قدموں میں آ چکے تھے اور نئے راستے پر چل پڑے تھے۔ وہ رات کو لکیر کے اس پار بیٹھا رہا، درویش کو گھورتا رہا۔ صبح اس کے لبوں پر لرزتی ہوئی آواز ابھری، میں نے ساری عمر غرور کیا، کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ درویش خاموشی سے مسکرایا اور بولا، جو دل سچ میں ٹوٹے وہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ آؤ لکیر تمہارے لیے بھی مٹ سکتی ہے۔ جلاب خاں نے لکیر کی طرف قدم بڑھایا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے بچپن کے دن لوٹ آئے ہوں، جیسے ماں کی دعائیں کانوں میں گونج رہی ہوں۔ وہ چلتا رہا حتیٰ کہ لکیر ختم ہو گئی۔ وہ 40 چور جو شہر کے لیے دہشت تھے اب راہب بن چکے تھے۔ درویش نے انہیں ایک بستی کی طرف روانہ کیا جہاں لوگ غریب تھے اور کہا، جس طرح تم نے ایک زمانے میں لوٹا اب ویسے ہی لوٹاؤ، لیکن خدمت سے، محبت سے، نرمی سے۔ ان 40 کی کہانی دور دور تک پھیل گئی۔ درویش کی لکیر اب صرف زمین پر نہیں تھی، دلوں میں بھی کھینچی گئی تھی۔ وہ لکیر جو نفس اور نور کے درمیان تھی، اور وہی لکیر اصل امتحان تھی۔ کہا جاتا ہے آج بھی جب کوئی درویش تنہائی میں لکیر کھینچتا ہے تو وہ صرف زمین پر نہیں، دلوں پر بھی کھنچ جاتی ہے، اور جو اسے پہچان لے وہی سچ کا راستہ پا لیتا ہے۔ درویش اور طلسماتی لکیر کی کہانی ہمیں ایک نہایت گہرا اخلاقی سبق دیتی ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کے اندر کی پاکیزگی اور سچائی میں ہے، نہ کہ ظاہری قوت اور چالاکی میں۔ پیارے دوستو، مزید ایسے سبق آموز قصے کہانیاں سننے کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔